السلام علیکم۔ حقانی درود شریف۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدہ الکریم رحمۃ للعالمین سوائل من سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ الذریات وازواج وصحابہ اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے اور چلے گئے۔ مرشد بتاتے ہیں 5 ٹائم نماز، 5 ٹائم وظیفہ، جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال روزی کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ تعالی حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا کریں ورنہ کہہ دے گا ہندوستان میں سود جائز ہے۔ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، شریعت ایک، 4 چیز بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ 4 چیز میں ایک چیز بھی کم ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ مرشد کیا کہہ رہا ہے؟ نماز، وظیفہ، قرآن، ماں باپ کی خدمت۔ درود شریف کے بارے میں سن لیں۔ ہم کو تو کچھ آتا نہیں، بولنے میں غلطی ہوگا تو معاف کریں گے۔ درود شریف کے بارے میں سن لیں۔ ایک آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا تھا، اس کا ورد تھا درود کا پڑھنا۔ اس کی نیت ہوئی کہ چلتے ہیں حج کرنے کے لیے، اپنے لڑکے کو لے لیتا ہے اور حج کے لیے چل دیا۔ راستے میں اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا اور خوب بھیانک چہرہ ہو گیا۔ وہ لڑکا سوچ رہا ہے، چہرے کو ڈھانک دیتا ہے، لڑکا سوچ رہا ہے اے اللہ یہ میرے باپ کا کون سا عمل تھا جو کہ ایسا چہرہ ہو گیا ہے۔ اب جو ہے جس وقت انسان درود شریف پڑھ کے پورا کرتا ہے اور درود شریف کہتا ہوا جاتا ہے میں فلانے کا لڑکا، فلانے کا میں درود ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پر جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ لڑکا کیا دیکھ رہا ہے کہ کوئی چلا آ رہا ہے، بے ادبی ہو رہی ہے، اور چہرے کو کھول دیا، اپنے ہاتھ مبارک پھیر دیا اور جانے لگے۔ خوب چہرہ چمکنے لگا، جانے لگتے ہیں تو لڑکا پوچھتا ہے آپ کم سے کم آپ تو یہ بتا دیں آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ بغل والے گاؤں میں جاتے ہیں تو کیا کہا؟ آج جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ نہیں کہا آج ہم لوگ کے مرشد دے دیے ہیں، ادھر ادھر بھٹکنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ فرقہ میں سارے لوگ پریشان ہیں میرے بھائی۔ دیکھ لیں کلمے کے بارے میں سن لیں، مرشد کلمہ رکھا، اپنے وظیفے میں کلمہ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے حمزہ جس نے ایک بار کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا۔ نہیں کہا ہم لوگ کے مرشد دے دیے، پڑھیں دیکھ لیں۔ دہیہ قلبی کے لیے کلمہ کے بارے میں سن لیں۔ دہیہ قلبی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دہیہ قلبی کو مسلمان بنا دے۔ دعا کرتے تھے، دہیہ قلبی کے دل میں آیا کہ چلتے ہیں آج اسلام قبول کر لیتے ہیں، چل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہہ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج دہیہ قلبی اسلام قبول کرنے کے لیے چل دیا ہے اپنے گھر سے۔ آ کے بولتے ہیں، کہتے ہیں کچھ ہی دیر ہوا کہ دہیہ قلبی آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چادر مبارک بچھا دیا، کہا کہ دہیہ قلبی اس پر سے آ جاؤ۔ چادر مبارک اٹھا لیا، چوم لیتا ہے اور اتنا رویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اے دہیہ قلبی کیوں روتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ دیتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی؟
کہا کیا کیا؟ کہا کہ میں نے 70 برس بت کی پوجا کیا، 70 زندہ لڑکیوں کو زمین میں گاڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو ہے وہی کے انتظار میں ہو جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے ایک بار کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیا، 70 برس بت کی پوجا، 70 زندہ لڑکیوں کو زمین میں گاڑ دیا، اللہ تعالیٰ ساری گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا مرشد غلط کہا؟ پڑھیں آپ انشاءاللہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، فلق اور ناس، آگے پیچھے حقانی درود شریف لگا دیں، یہ آپ کا حقانی وظیفہ ہو گیا۔ نہیں، آج ہم لوگ نہیں کرتے، فرقے کے ساتھ سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں میرے بھائی۔ نہ مرشد جو حکم دے دیا، اے اللہ جو میرے مرشد نے حکم دیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا کریں، دعا میں بہت طاقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں دعا سے کیا ملی؟ نہیں ملی۔ دیکھ لیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ایک شرابی شراب پیے ہوا ہے اور ہاتھ میں لیے ہوا بھی ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے، دل ہی دل میں دعا کر رہا ہے، اے اللہ اگر میں آج عمر کی سزا سے بچ گیا تو شراب کا پینا چھوڑ دوں گا، اور اس کو چھپانے لگتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سٹ جاتے ہیں، کیا بھائی کیا لیے ہو؟ کیا چھپا رہے؟ نکالو۔ نکالتا ہے، کہا کہ کیا لیے ہو؟ کہا کہ میں صاحب اس میں دودھ لیا ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ جب دودھ لیے ہو تو کیوں چھپا رہے ہو؟ اس کو گراؤ۔ جب گرایا تو اس میں سے گرم گرم دودھ گر رہا تھا میرے بھائی۔ اس کے بعد جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کہ اے عمر اس نے مجھ سے دعا کیا، اس نے میں نے اس کو شراب کو دودھ میں بدل دیا۔ کتنا بڑا مرتبہ دیا۔ آپ پڑھیں، ایک مرشد دیکھ لیں مجلس بنایا، آج ایسا کہیں مجلس نہیں ہے، نہ مرشد ایسا ہے اور نہ ایسا وظیفہ ہے پوری دنیا میں، کہیں کھوجیں گے نہیں ملے گا سوائے حقانی انجمن کے۔ پہلے کہتا ہے وضو کریے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے تب بیٹھیے، نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ نیت کر کے بیٹھیں گے کہ میں اللہ کے اولیاء کے دوست کی مجلس میں بیٹھ رہا ہوں، انشاءاللہ برسہ برس عبادت کا ثواب لے کے جائیں گے۔ نہیں، آج مرشد دے دیا، پڑھیں سورہ فاتحہ پوری آپ پڑھیں اس پہ۔ کہا کہ دیکھ لیں عمر فاروق، موسیٰ علیہ السلام، بولنے میں غلطی ہو معاف کریں گے، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اے اولیاء اللہ ہے، دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک عورت ملتی ہے، کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ کیا میرے نصیب میں کوئی بچہ ہے؟ اولاد نہیں تھا اس کو، میرے نصیب میں بچہ ہے؟ کہتے ہیں کہ کل بتائیں گے۔ جا کے اللہ کے ہاں پیش ہو جاتے ہیں، کہا کہ اس کا رجسٹر دیکھو، رجسٹر دیکھتے ہیں، کہا کہ خالی ہے، اللہ تعالیٰ کہا خالی ہے تو خالی ہے۔ آتے ہیں، کہا بھائی تیرے نصیب میں کچھ نہیں ہے۔ وہ عورت چل دیتی ہے، ایک پہاڑی پر پہنچ جاتی ہے، اس پر ایک اللہ کا دوست بیٹھا ہوا تھا۔ کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ اب چلتے ہیں کہیں تنہائی میں عبادت کریں گے، جب میرے نصیب میں کچھ ہے یہ نہیں ہے۔ کہا کہ بیٹھ جا، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، بیٹھ جا۔ کہا کہ اے اللہ اس کو ایک اولاد دے دے۔ کہا کہ اے اللہ ایک نہیں ہے تو 2 دے دے۔ کہا اے اللہ 2 نہیں ہے تو 3 دے دے، یہاں تک 4 دے دے، 5 دے دے۔ عورت نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا میرے بھائی، یہ ہے اولیاء۔ دیکھ لیں اس کے بعد اس کو 5 اولاد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ دن کے بعد اسی راستے سے جا رہے ہیں میرے بھائی، عورت کا منہ تو ڈائریکٹ ہے، ایک دم بولیے تو کچھ ہو، کہا کچھ بول دیتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے کو شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اے اللہ آپ کو دنیا میں کیوں رسوا کیا جاتا ہے؟ کہا کہ اے موسیٰ ادھر آؤ۔ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بلا رہا ہے، کہا ایک پلیٹ لے لو، ایک چاقو لے لو، چھری لے لو، اور ہم کو انسان کا گوشت چاہیے، انسان کا گوشت چاہیے۔ پوری دنیا میں گھوم ڈالے،
سارے لوگ کہا کہ کیا کیا تو لوگ کہے، کہا کہ دے بھیا اپنا جسم سے اسی پہاڑی پر وہی اللہ کا دوست بیٹھا ہوا ہے۔ کہا اے موسیٰ کیا پریشان ہو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا گوشت مانگا ہے بندہ۔ کہا کہ لاؤ پلیٹ دے، چھری دے دیا، سارے جسم سے کاٹ کر کے اس پلیٹ میں رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام لے کے جانے لگے۔ اب اس کے بعد کہا ادھر آؤ، ایک بچ گیا ہے، بھاؤ کا گوشت باقی تھا، اب جو ہے وہ بھی کاٹ کے رکھ دیا، کس جگہ کا اللہ کو پسند ہوگا، لے جا کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میں اس کی بات نہ مانوں تو کس کی بات نہ مانوں؟ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ جاؤ وہیں بیٹھا ہے۔ پھر جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں اے بندہ تمہارے بدن میں درد نہیں ہوتا ہے کیا؟ کہا کہ اے موسیٰ یہ باڈی کس نے بنائی؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی، اگر میں نے دے دیا تو کون سا احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کر لیا تو اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج ہم لوگ کے مرشد دے دیے پڑھیں، آج دیکھ لیں ہم لوگوں کو 10 دن یہاں حقانی درود سے اللہم صلی اللہ علیہ وبارک علی کریم رحمت للعالمین سبعین من سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وأهل بیت الأجریات وأزواجہ وصحبہ اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم لوگوں کو مرشد پاک صاف کر کے بھیجیں گے 10 دن۔ جس طرح حاجی جاتا ہے یقین کرنے ہوگا، یقین نہیں ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت ہے، یقین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ جس طرح حاجی حج کر کے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کر کے بھیجتا ہے، اسی طرح ہم لوگوں کے مرشد 10 دن پورا پاک صاف کر کے ہم لوگ کو یہاں سے حاجی بنا کے بھیجتا ہے۔ نہیں پڑھیں دیکھ لیں، ایسا کوئی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ حقانی درود سے